کے سلسلے درس حدیث میں صاحبزادہ محمد شجاع الدین رضوی کی گفتگو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے بھائی کا اپنے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ آپ سے پوچھا گیا، یہ بتلائیے کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز موجود ہو جس کا ذکر میں کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہو جس کا ذکر تو کرے تو یقیناً تو نے اس کی غیبت بیان کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں جو تو اس کی بابت بیان کرے تو پھر تو نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں غیبت اور بہتان دونوں کے مفہوم کو بھی اور ان کی شناخت و قباحت کو بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے۔ وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ لوگوں کا گوشت کھانا یہ کنایا ہے غیبت کرنے سے، عزتیں پامال کرنے سے مراد لوگوں کے سامنے برائی بیان کر کے ان کی ساکھ اور وقار کو مجروح کرنا۔ یہ سب باتیں حرام اور سخت ممنوع ہیں۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں سزا سے اس جرم کی قباحت واضح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک بدبو پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ اس کا کیا سبب ہے؟ صحابہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقین کی ایک جماعت نے مسلمانوں کی ایک جماعت کی غیبت کی ہے۔ یہ شادی خدا بندی ہے اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی شخص کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے تو مکروہ سمجھتے ہو۔ قرآن کریم نے لوگوں کو غیبت سے متنفر کرنے کے لیے ایسی تشبیہ دی جس کو سن کر کوئی سلیم متبع غیبت کی طرف راغب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گیا، کوئی شخص انسانی گوشت کھانا پسند کرے گا، اور انسان بھی وہ جو مردہ ہو اور مردہ بھی وہ جو اس کا بھائی ہو۔ ایسی چیز کو ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بیان فرمایا کہ جب ماعز نے اعتراف زنا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دو آدمی آپس میں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں کہ اس شخص کی طرف دیکھو جس کا گناہ اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا تھا، مگر اس نے خود انکشاف کیا، پھر اسے اس طرح سنسار کیا گیا جس طرح کتے کو کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور خاموش رہے۔ پھر کچھ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک مردار گدھے کے پاس سے گزرے۔ فرمایا، فلاں فلاں آدمی کہاں ہیں؟ ان دونوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں۔ فرمایا، اترو اور اس مردار گدھے کو کھاؤ۔ وہ کہنے لگے، اے نبی اللہ، اس مردار کو کون کھاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مردہ گدھا کھانے سے تو نفرت کرتے ہو، لیکن اپنے بھائی کی عزت پر جو تم نے حملہ کیا وہ مردار کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ تو اس وقت جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غیبت کبیرہ گناہوں سے ہے۔ اگر کوئی شخص غیبت کر بیٹھے تو وہ توبہ کرے، اگر ہو سکے تو جس کی غیبت اس نے کی ہے اس سے بخشوا لے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جب کہ غیبت مباح ہوتی ہے۔ وہ فاسق جو اعلانیہ فسق و فجور کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے عیوب کا ذکر غیبت نہیں،
حدیث شریف میں ہے جو شخص حیا کی چادر اتار کر پھینک دے اس کی کوئی غیبت نہیں ہے۔ دوسرا ارشاد ہے فاجر کی خرابیاں بیان کیا کرو تاکہ لوگ اس سے بچتے رہیں۔ ان ارشادات سے معلوم ہوا کہ اس شخص کی غیبت ممنوع ہے جو اپنی پردہ پوشی کرتا ہے۔ غرض یہ کہ غیبت سے نفرت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ فتنہ فساد کی جڑ ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ دعا ہے کہ خالق کی کائنات قرآن و حدیث کی تعلیمات طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ تقریبوں کے سلسلے درس حدیث میں صاحبزادہ محمد شجاع الدین رتبی کی گفتگو سن رہے تھے۔